اب میں ایک وضاحت یہ کرتا ہوں کہ میرا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے. پہلی بات، میں حنفی مکتبہ فکر کا پیروکار ہوں. یہاں میں نے تعلیم و تربیت حاصل کی ہے. جو اسلاف ہیں، کہاں سے؟ صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، 4 ائمہ ہیں، اس کے بعد آنے والے لوگ ہیں. جو آج جو ہے نا نصاب پڑھایا جاتا ہے، درس نظامی والا جو نصاب پڑھایا جاتا ہے، ان کے اندر جو مین بات ہے، جو بہت بڑی اور بنیادی بات ہے، وہ اصول فقہ میں یہ پڑھائی جاتی ہے کہ آیات کے اندر جو محکمات ہیں، ایک آیات متشابہات ہیں اور ایک آیات کون سے ہیں؟ محکمات. جو محکم آیات ہیں، جو واضح آیات ہیں، اس کے مقابلے کے اندر اگر کوئی صحیح حدیث بھی آ جائے نا تو ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. سارے اصول فقہ میں یہی پڑھایا جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے جو یہ مین جو صراط مستقیم ہے، اس پر گامزن رہنے کے لیے یہ جو قاعدہ اور کلیہ ہے جو علماء پڑھاتے ہیں، جو ہمارے اسلاف نے پڑھایا ہے، یہ بہترین نسخہ ہے، بہت بہترین نسخہ ہے. اور اس نسخے کی جو برکت ہے، اس کی وجہ سے یہ جو حدیث کی کتابیں ہیں نا، یہ مان پڑ گئی ہیں. ان کی طرف کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے. اگر یہ والی چیز نہ ہوتی تو حدیث کی کتابوں میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج ہم گمراہ ہو جاتے ہیں. یہ جو اسلاف کا یہ طریقہ کار ہے، یہ مین اور بہت بہترین ہے. اس میں کتنے اللہ والے، کتنے علماء حق، یہ سارا سلسلہ یہی ہے. اب یہ وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ چونکہ حدیث کی کتابوں سے علماء واقف نہیں ہوتے ہیں. کئی کونے کانچے سے آپ بخاری نکال کے لاؤ، مسلم سے نکال کے لاؤ تو عالم بھی حیران ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ بھی حدیث ہے، کیونکہ پڑھا ہوا تو نہیں ہوتا ہے نا. تو ایک انجینئر مرزا محمد علی صاحب ہیں، وہ پہلے بریلوی تھے 31 سال تک بقول ان کے، پھر دیوبندی بن گئے، پھر اہل حدیث بن گئے، پھر شیعوں کے اس پہ توڑے آ گئے. اب وہ کہتے ہیں کہ میں کسی کا نہیں ہوں، میں جو ہے نا کتابی مسلم ہوں. نہ میرا بابوں سے تعلق ہے اور نہ میرا اہل حدیث سے تعلق ہے. بابوں سے مراد بریلوی دیوبندی ہیں. میں جو ہے نا بس خالص کتابی وہ ہوں. اب یہ کتابی کون سا کتابی ہے؟ بولتے کہ جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کو دیکھتا ہے اور اس کو جو ہے نا اجاگر کرتا ہے. یقین جانو لوگ اسے بہت بغض اور عناد رکھتے ہیں. میں بہت خوش ہوتا ہوں. میں بولتا کہ یار یہ آدمی محنت کر کے کچھ نہ کچھ معاملات نکال کے لاتا ہے جس سے لوگوں کا شعور بڑھتا ہے. لیکن ایک عالم جو مدرسے میں پڑھا ہوا ہو، میں مدرسے کا ایک طالب علم ہوں، اور ایک وہ آدمی جس نے صرف کتابیں پڑھی ہوں، اس میں یہ فرق ہوتا ہے جو میرے اور انجینئر صاحب کے درمیان ہے. دونوں میں یہ فرق ہے. رحمان بابا ایک مشہور اللہ والے گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں پشتو میں چبے علم پکیری کے اور ببل پخپل تندکے. اگر تم بغیر علم کے فقیری کرو گے، یعنی اللہ والا بننے کی کوشش کرو گے، تو تم اپنے جو ہے نا سر کے اوپر آگ لگا دو گے. یہ اللہ کا فضل ہے
کہ ہم نے مدرسوں کے اندر پڑھا ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ والوں کی صحبت بھی اٹھائی ہے۔ تو میں جو گزشتہ علماء حق ہیں یا اللہ والے ہیں ان کا میں دل سے احترام کرتا ہوں۔ یہ سلسلہ حق انہی علماء اور مشائخ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ اگر مفتی شفیع صاحب نے اپنے بچوں کے لیے مدرسے کے اندر غیر قانونی طور پر مکانات خرید لیے تو ادھر مولانا یوسف بنوری صاحب بھی تھے جن کو کروڑوں روپے کوئی دے رہا تھا، اس نے مسترد کر دیے۔ جب انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کیا کرو، بانٹو غریبوں میں، بولتے کہ ہاں بہت چالاک ہو، حساب مجھ سے خدا لے گا اور ثواب تمہیں ملے گا۔ میں پاگل ہوں، بولتے کہ بانٹنے ہو خود ہی بانٹو، میں کیوں بانٹوں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر مولانا یوسف بنوری تک اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے لے کر حاجی محمد عثمان تک اللہ والوں کا اور علماء حق کا سلسلہ رہا ہے اور قائم رہا ہے۔ انہی کی بدولت آج ہم اس قابل ہوئے ہیں، اور میں اس لیے آج نہیں بول رہا ہوں کہ میں کوئی نئی بات کر رہا ہوں۔ میں نے ایک کتاب لکھی تھی جوہری دھماکہ، جاندار کی تصویر کے جواز پر، اس میں بھی میں نے یہی بات لکھی تھی کہ یہ حاجی عثمان صاحب یا بنوری ٹاؤن کے مولانا یوسف بنوری صاحب کی کرامت ہے، جو اللہ تعالیٰ میرے اوپر یہ جو علم کھول رہا ہے، یہ دونوں کا فیضان ہے۔ لیکن میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انجینئر مرزا محمد علی کی وجہ سے بہت لوگ بڑے پیمانے پر اسلاف سے بدظن ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ پہلی مرتبہ جب میں نے جو ہے نا جا الحق ایک کتاب ہے بریلیوں کی، اس میں مفتی کیا نام ہے ان کا، نہیں گزرے، مولانا احمد یار ایسا کوئی نام ہے ان کا، مفتی احمد یار خان بریلوی کی کتاب ہے۔ اس میں میں نے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر زندہ ہیں، کہ زندہ تو میں مانتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ شہداء کو رزق بھی دیا جاتا ہے، یہ بھی وہ مانتا ہوگا۔ لیکن اس کے اندر جو ہے یہ لکھا ہے کہ وہ اپنی ازواج کے ساتھ شباشی بھی کرتے ہیں۔ بولتے کہ میں اس کے اوپر مجھے بڑی یہ گستاخانہ وہ لگا، تو وہاں سے میں بریلیوں سے میرا اعتماد اٹھ گیا۔ اس نے کہا کہ کیا کوئی اپنے والدین کے لیے برداشت کرے گا؟ میں کہتا ہوں کہ دیکھو جذباتی بات الگ ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ دعوت اسلامی والوں نے اس کو نکال بھی دیا ہے۔ بعض اوقات الفاظ ایسے ہوتے ہیں، بھائی اگر ایک آدمی کھاتا ہے پیتا ہے، کھانا پینا اس کا کیا ہے؟ کنفرم ہے۔ میں بنوری ٹاؤن میں جب پڑھتا تھا تو مولانا طارق جمیل صاحب آئے، تو مولانا طارق جمیل نے وہ جو حوروں کے نقشے جس انداز میں کھینچتے ہیں نا، اپنے انداز میں اس نے حوروں کی وہ نقشے کھینچے قبر کے اندر۔ اب وہاں تو سارے تقریباً کنوارے ہوتے ہیں جو طالب علم پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ اب کنوارا مرے گا تو اس کی تو بیوی نہیں ہوگی نا، بولے وہ حور اس کے پاس آئے گی اور یہ اس کے حور کو ہاتھ لگا دے گا قبر کے اندر، تو وہ پرونے کی کوشش کریں گے، تو ایک سائڈ کے اوپر جو ہے نا دانے یہ ڈالیں گے، دوسری سائڈ سے نکلیں گے، تو یہ بھی کہے گا کہ یہ جو ہے نا یہ ٹائم جو ہے نا ختم نہ ہو، وہ چلتے چلتے قیامت آ جائے گی۔ تو کوئی روایت ہوگی نا۔ اس وقت طالب علم کہہ رہے تھے، بولتے کہ ہماری جو ہے نا جنسی جو کیفیت تھی، بولتے کہ اتنی خراب ہو گئی کہ ہم نے یہ سوچا کہ یہیں پر جو ہے نا غسل واجب نہیں ہو جائے۔
تو اگر آپ یہ معاملات بیان کرتے ہو، شباشی کا جو لفظ ہے یہ کوئی ایسا گستاخانہ لفظ تو نہیں ہے. اگر کسی کے والدین زندہ ہوں اور وہ آپس میں شباشی کرتے ہو تو یہ گستاخی ہے کیا؟ وہ میں نے کہا تھا نا کہ کھجور سے جو نا آدمی گرا، آسمان سے گرا، کھجور میں اٹکا. پہلے بریلوی تھا، پھر اہل حدیث بن گیا. علمی بنیادوں پر کسی چیز سے کوئی اختلاف کرے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اس کو آپ گستاخی کے معنی میں کیسے لیتے ہو یار؟ کسی پرائی کے ساتھ تو نہیں بولا ہے نا. تو یہ جو اس کا نقطہ آغاز بھی ہے یہ بھی کم عقلی والا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے آدمی تھے، جلیل القدر نبی تھے، لیکن جب خضر کے پاس گئے وہاں بچے کو قتل کر دیا. اس نے قتل کیا کہ نہیں قتل کیا؟ اب ہم لٹ لے کے اس کے پیچھے پڑیں گے کہ یہ جو ہے نا یہ قرآن وہ کتاب ہے جو اللہ والوں کو شریعت کے خلاف ورزی دکھاتا ہے. کسی اللہ والے نے تو بچے کو تو قتل نہیں کیا ہے نا. ایک پیر پٹھان کے نام سے ایک اللہ والا ہے پنجاب میں، اس سے کسی نے بیعت لی. اب وہ بیعت کرنے کے بعد وہ کیا کہتا ہے کہ مجھے کوئی نصیحت کریں. اس نے مرید کو کیا کہا؟ بولتے کہ دیکھو اللہ کو اپنے سے تو بڑھ کر خیر نہیں سمجھو نا، لیکن اپنے برابر سمجھ لو. اللہ کو اپنے سے بڑا مت سمجھو، لیکن اپنے برابر والا سلوک کرو اللہ کے ساتھ. تو اس سے جا کے جو ہے نا رات کو جو ہے نا وہ اس سے کہا کہ میں رات کو سوتا ہوں، صبح چلا جاؤں گا. بولے کہ ٹھیک ہے. صبح اس نے نماز پڑھ لی تو اس کے سامنے وہ پیر صاحب کے حکم کے اوپر ناشتہ آ گیا. ایک سائیڈ کے اوپر مرغی تھی، اس کی تکڑی ٹانگیں اور جو ہے نا بالکل نیا جو ہے نا تازہ ناشتہ، اور ایک سائیڈ کے اوپر 2-3 دن کا پرانا دال اور باسی روٹیاں دونوں تھی. اب جب وہ کھانے لگا تو ادھر سے آواز آئی دروازے پر کہ اللہ کے نام پر 3 دن سے بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھلاؤ. تو اس سے جا کے جو ہے نا جو باسی وہ تھی روٹی اور وہ دال اٹھا کے اس کو دے دیا. اب وہ جو مرغن دوسری چیز تھی وہ خود کھا لی. جب پیر صاحب کے پاس آیا اس نے جا کے جو ہے نا اس کو کہا کہ پھر وہی وہ کی کہ بھئی اللہ کو اپنے سے بڑھ کر جو ہے نا وہ مت کرو، لیکن اللہ اپنے ساتھ برابر تو کرو. تو اس نے پیر صاحب کو کہا کہ یار یہ تو کیا بکواس کرتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. اس سے بولا کہ بھئی بکواس کی بات نہیں ہے، وہ 3 دن کا بھوکا تمہارے پاس آیا تھا اللہ کے نام پر. تو اگر اللہ کو تم ترجیح دیتے نا تو جو اچھا والا کھانا تھا وہ اس کو کھلا دیتے، باسی خود کھا لیتے. نہیں تو تقسیم کر دیتے کہ چلو تھوڑا باسی اس کو دیتے اور کچھ خود کھا لیتے. جو نیا تازہ اور اچھا ناشتہ تھا اس کو بھی تقسیم کر دیتے. اب اس سے بڑھ کر 2 اور باتیں ہیں جو مرزا محمد علی صاحب بھی کرتے ہیں، اور بریلوی اہل حدیث اور بریلیوں نے بھی آپس میں ایک دوسرے کے اوپر مناظرے کے اوپر یہ باتیں کی ہیں. تو ایک کے اندر وہ خواجہ قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ ہے. اس سے کوئی بیعت ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم یہ پڑھو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. اب اس نے پڑھ لیا. پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ میں آپ کو آزما رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ آزما رہا تھا.
اور کلمہ وہی ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ والا. اس پر اہل حدیث اور بریلوی جو مناظرہ کرتے ہیں نا وہ پورا ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. مرزا صاحب بھی اس کو وہ کرتے ہیں، کوٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آج تک وہ تردید بھی نہیں کرتے ہیں مرزائی اور یہ تو پھر ایک جیسے ہیں. حالانکہ مرزائی تو مرزا رسول اللہ تو کہتے نہیں ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ. مرزا کے رسول اللہ کے لیے ان کا کلمہ وہ نہیں ہے، کلمہ تو یہی ہے. اگر آدمی ان کو اس بنیاد کے اوپر گمراہ سمجھتا ہو تو یہ کہنے کی ضمیر اجازت نہیں لیتا کہ ایک کو کافر کہو دوسرے کو نہ کہو. پھر ضمیر یہ اجازت. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں. ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے کہ یہ اللہ والے جب اس میں آتے ہیں نا، جوش میں آتے ہیں اور بولتے ہیں کہ پہلے تو خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں، نہیں تو کم از کم جو ہے نبوت کے اوپر تو سٹاپ، نبوت تک تو وہ پہنچ ہی جاتے ہیں. خدائی کا دعویٰ اور نبوت کا جو دعویٰ ہے نا، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتخذوا احبارہم و اربابہم، اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ. اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ یہود اور نصارہ نے علماء اور مشائخ کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا دیا ہے. بھائی جب اللہ ان کے اوپر ربوبیت کا فتویٰ لگاتا ہے اور تمہاری روش بھی یہی ہے کہ جو مولوی کہتا ہے نا بس وہی ٹھیک ہے، اللہ نے کہا ہے وہ اس کی طرف نہیں جاتے ہو، تو عملی طور پر اگر کوئی چشتی رسول اللہ کا جو نا وہ کلمہ پڑھاتا ہے نا، وہ اس کو منافقت سے نکال رہا ہے. وہ دل سے تو یہی کہتا ہے نا کہ بس چشتی نے جو کہنا ہے. یہ جو جاہل لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بڑے صادق قسم کے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں پیر زین الدین آغا ایک مشہور پیر صاحب تھے، تو وہ جو افغانی کوچے ہوتے ہیں نا، یہ ان کے زیادہ تر مرید تھے. وہ افغانی کوچے سے کسی نے کہا کہ پیر زین الدین آغا بڑے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں. اس سے بولا کہ خدا تجھے ایسا پریشان کر دے جیسے تو نے مجھے پریشان کر دیا. اگر میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ بڑے ہیں تو پیر صاحب ناراض ہوتے ہیں، اگر بولتا ہوں کہ پیر صاحب بڑے ہیں تو کافر بنتا ہوں. بولتے کہ تم نے کیا سوال کر دیا.